انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب بتائیے گا، اگر ہم ایران کی لیڈرشپ کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، کیونکہ ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگر جارحیت ہوئی تو اس کے بعد پھر ہماری فوج بھی الرٹ ہیں، ہماری انگلیاں ٹریگر کے اوپر ہیں، اور اس قسم کی کسی بھی سچویشن کے بعد جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، تو پھر اس معاملے کو آپ لگتا ہے کہ ایران مزید کوئی ریٹیلیشن دے گا اس کے اوپر؟ دیکھیں، اگر ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو پھر امریکہ بھی ریٹیلیٹ کرے گا، امریکہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ریٹیلیٹ کرنے کے، تو زیادہ تباہی مچے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو پیغام دیا ہے اس کو سمجھا جائے گا ایران میں، اور امریکی ٹارگٹس پہ حملوں سے اعتراض کیا جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی میجر صاحب کہہ رہے تھے کہ جنگ آگے نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ دونوں فریق جنگ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے، دونوں کا نقصان ہے۔ امریکہ کا نقصان یہ ہے کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں، اور صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی پیچ کا راستہ نکل آئے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس جنگ کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے الیکشنز پہ، اور اگر انہوں نے اس سے پہلے کہ امن کرا لیا نومبر سے پہلے تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ایران کا تو اس سے بہت زیادہ سبسٹینشیل نقصان ہے نا، معاشی طور پر ایران پہ اتنی تباہی ہو چکی ہے، اگر امریکیوں نے مزید بڑے پیمانے پہ بمباری کی تو بہت زیادہ تباہی ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے دونوں اعتراض کریں گے، صرف یہ ہوگا کہ یہ میسج امریکہ نے کنوے کیا ہے، ایران ابھی خاموش ہو جائے گا، لیکن اگر دوبارہ کہیں مثلا جنوبی لبنان میں بڑا کوئی اٹیک ہوا تو پھر ایران پھر کارروائی کرے گا، پھر امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا، پھر بات رک جائے گی، کیونکہ اس طرح کی جنگوں میں یہی ہوتا ہے، اس طرح کی جنگیں نہ اچانک ختم ہوتی ہیں اور اگر جنگ ختم بھی ہو گئی تو ایران اور اسرائیل کے بیچ ٹینشن نہیں ختم ہوگا، اسرائیل کی انسیکیورٹی ختم نہیں ہوگی، امریکہ کے خدشات نہیں ختم ہوں گے، تو اچانک یہ کوئی بھی سمجھوتا جو بھی ہم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کے مسائل نہیں حل ہو جائیں گے، یہ صرف ایک جنگ بندی کا سمجھوتا ہوگا اور مزید بات چیت بعد میں ہوگی۔ انور اقبال صاحب، ایک ہیلی کاپٹر گرانے کے بعد جوابی جو ریٹیلیشن ہے اس میں ایرانی بندرگاہی شہر بندر عباس ہے، جزیرہ کشم ہے، وہاں دھماکے سنے گئے ہیں، ہرمزگان کے اوپر جو ہے وہ دھماکے سنے گئے ہیں، خبر ایجنسی کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ تو اگر اس میں جو ہے وہ اگر نقصان کے بارے میں بات کر لی جائے تو ایک ہیلی کاپٹر کی ریٹیلیشن کے اندر اتنی تباہی کر دینا، یہ کسی بھی طور پر انصاف دکھائی دیتا ہے سر؟ جنگوں میں انصاف تو نہیں ہوتا نا، جنگوں میں طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور امریکہ کے بارے میں ہم اور آپ بات چیت کرتے ہوئے ایک بات بھول جاتے ہیں، مثلا ایران ایک بیچارہ اس لیے کہوں گا، اس لیے نہیں کہ کمزور ہے، ایران نے بڑی بہادری دکھائی ہے، بڑی ریزیلینس دکھائی ہے اور اپنا نام بنایا ہے اس جنگ میں، لیکن پھر بھی حقیقت یہ کہ ان کے پاس ایئرپورٹ ختم ہو چکی ہے ہی نہیں، بڑے عرصے سے ان کے جو جہاز ہیں وہ اتنے پرانے ہیں کہ ان کا استعمال کرنا بھی خطرناک ہے، اس کے نیوی ان کی پوری تباہ کر دی ہے۔ امریکہ کے پاس 6,500 جہاز ہیں، تو امریکہ اگر چاہے تو ایک دن میں 500 جہاز بھی استعمال کر سکتا ہے حملوں میں، تو اس لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے، اور وہ 9.5 کروڑ لوگوں کا ملک چلا رہے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں کہ ایران بھی بہت احتیاط سے کام لیتا ہے، بیان بازی کی حد تک گرمی ہوتی ہے لیکن احتیاط سے کام لیتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے یہاں مزید تباہی ہو۔ تو میرا خیال ہے دونوں میں یہ خواہش موجود نہیں ہے کہ جنگ کو بہت زیادہ بڑھایا جائے۔ لیکن انور اقبال صاحب، اب ویسے بھی ہم جتنی بار اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے آپ سے اور ہماری یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جو اسپوائلرز ہیں ان کا کردار اس میں جو ہے وہ کافی مؤثر رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی سازشی کے اندر لبنان اور اسرائیل کے نمائندے بیٹھے، جنگ بندی کے اوپر بات چیت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی لبنان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کے حملے جاری رہے، جس کی ریٹیلیشن میں ایران نے حملہ کیا، پھر اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس کے بعد جو پازیٹیو قسم کے اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے تھے، وہ تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیونکہ اگر واقعی اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے تو وہ ایران پر جو ہے وہ حملے کرنے کے بجائے ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کرنے کی بات کرتا ہے جو کہ جنگ بندی کا حصہ ہیں، جس کے حوالے سے ایران نے واضح کہا ہے کہ ان تمام محاذوں پہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایران نے بالکل کہا ہے اور درست کہا ہے، لیکن ایران کی پوزیشن کیا ہے؟ ایران یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کا جو انفلوئنس ہے وہ برقرار رہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سیریا تھا وہ ختم ہو گیا، اب لے دے کے لبنان رہ گیا، اگر ایران لبنان لوز کرتا ہے تو وہاں اس کے رسوخ بالکل ختم ہو جائیں گے، ایران یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اسرائیل کی کیا کوشش ہے؟ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جو 2 سال پہلے 7 اکتوبر کو جو حملے ہوئے تھے
اس میں ایران کا کردار تھا، اور ایران کے جو سپورٹرز ہیں سیریا میں اور لبنان میں ان کے ساتھ مل اور فلسطین کے اندر ان کے ساتھ مل کے ایران نے کرایا تھا. ایک طرف انہوں نے ان کو وہاں غزہ میں دیکھے بہت سی یعنی جس طرح کی کارروائی کی ہے ظالمانہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سیریا میں دیکھیے کیا کیا، اور لبنان میں دیکھیے حزب اللہ کی پوری لیڈرشپ ختم کر دی. اب وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح وہاں حزب اللہ کو اور ان کے سپورٹس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ وہاں اس کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے. اور دوسری کوشش اور ہے، آپ دیکھیں ایک بیان آیا تھا لبنان کے صدر کا. آپ کو پتا ہے لبنان کا صدر ہمیشہ عیسائی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ 40% عیسائی ہیں، 40% سے 45% تک، اور 25 سے 27% شیعہ ہیں، اور 25 سے 27% جو ہے سنی ہیں. کیونکہ سنی اور شیعہ بہت ڈیوائیڈڈ آپس میں ان کے تعلقات بالکل نہیں ہیں، وہ لڑتے بھی رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے. لہذا سب سے بڑا گروپ جو ہے مذہبی گروپ وہ عیسائیوں کا ہے. تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ اوپر آئیں اور وہ معاملات کو سنبھالیں. تو ایران اپنی کوشش اسرائیل اپنی کوشش کرتا رہے گا، ایران اپنی کوشش کرتا رہے گا، تو نہ ایران وہاں شکست کھائے گا نہ اسرائیل پیچھے ہٹیں گے. لبنان میں اس طرح ٹینشن چلتی رہے گی. لیکن انور اقبال صاحب پھر یہی سیم سچویشن جو ہے وہ غزہ میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، یہی سیم سچویشن، کیونکہ اب تو بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ جو توسیع پسندانہ سوچ ہے اسرائیل کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بارڈرز بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، فورسز کو اندر بھیجا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کے جو بڑی بڑی تاریخی مقامات ہیں ان پر قبضے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. یہ تو کسی بھی طور پر جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر کسی بھی ملک کے لیے تسلیم شدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر خود یورپ سے کافی حد تک جو ہے وہ آواز اٹھی ہے حکومتی سطح پر، اور جو وہاں کے سربراہ مملکت ہیں ان کی جانب سے آوازیں اٹھتی رہیں گی. لیکن آپ کو ایک علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع سناتا ہوں آپ کو، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کیا مسئلہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور چونکہ عرب ممالک بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، ایران جو ہے اس کے اپنے بہت بڑے معاشی مسائل ہیں، لہذا اسرائیل یہ کارروائی اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر امریکہ اس لیے کارروائی کرتا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو جب تک آپ کمزور رہیں گے آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. اس میں بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں، دنیا اس طرح ہی چلتی رہی ہے ہمیشہ اور ہمیشہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا انور اقبال صاحب، اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اب جو صورتحال ہے کہ اگر ٹھیک ہے فضائی حملے جو ہیں وہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی اب جو مسلسل اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے تھے، کیونکہ خود ایران کے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ کے اندر سعید اروانی صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی ہم کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک معاہدے کے اوپر پہنچ جائیں. اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس آ سکتی ہے یا پھر وہ مزید جو ہے وہ طول پکڑ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا بھی بیان دیں گے بار بار، میرا خیال ہے وہ بھی چاہتے ہیں، ایران بھی چاہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے نا صلح ہو جائے گی. یہ میسج ایک دیں گے، تھوڑی سی اور کارروائی کریں گے اس کا فائدہ اٹھا کے، اور ایران کو میسج دیں گے کہ اگر دوبارہ امریکن ٹارگٹ کسی بھی ٹارگٹ پہ حملہ ہوا تو ہم اس سے بھی زیادہ سخت کارروائی کریں گے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ بھی رک جائیں گے، وہ بھی رک جائیں گے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، اور اس سے پہلے جو جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی تھی اس میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی کہ امریکہ نے ذرا سا بس ایک ریٹیلیٹ کیا تھا، ذرا سا جو ہے وہ انٹروین کیا تھا، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اپنی سطح پر واپس آ گیا تھا. یہی لگتا ہے آپ کو کہ آج صبح تک پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح تک معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن اور بھی کارروائیاں کریں. بیسیکلی مقصد ان کا یہی ہے کہ ایک میسج پہنچ جائے اور وہ زیادہ طاقتور طریقے سے پہنچے تاکہ دوبارہ ان کے ایسٹس پہ ان کے ٹارگٹ پہ حملے نہ ہوں.